ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ فرمایا جس شخص نے اللہ کی خاطر ہی کسی سے محبت کی اور اللہ ہی کی خاطر کسی کو ناپسند کیا اور کسی کو دیا تو اللہ کی خاطر دیا اور کسی کو دینے سے رک گیا تو اللہ کی خاطر رک گیا، تو بے شک اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اب یہ چار چیزیں جو بیان کی ہیں، چاروں کا تعلق کیا ہے کہ ہر شے کے پیچھے اللہ کی رضا، اللہ کی محبت ہے۔ کہ کسی بندے سے، کسی جگہ سے، کسی شے سے محبت تو کس لیے؟ احب للہ، اللہ کے لیے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم مکہ مکرمہ سے پیار کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا گھر ہے اس میں۔ ہم مدینہ منورہ سے محبت کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ شہر مبارک ہے۔ ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضیٰ، حسنین کریمین، فاطمہ الزہرا، جملہ بنات طیبات، ازواج مطہرات اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ ہم ان سب سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ یہ محبت خدا کی محبت کی وجہ سے ہے، خدا کے رسول کی محبت کی وجہ سے۔ ہم علماء دین سے محبت کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ دین کے علماء ہیں، اور دین کیا ہے؟ دین خدا کا پیغام ہے۔ تو چونکہ علماء دین یہ خدا کا دین ہم تک پہنچاتے ہیں، تو خدا کی وجہ سے ان سے محبت ہے، تو محبت اللہ کے لیے۔ اور اسی طرح کوئی ناپسند ہے، خواہ وہ جگہ ہے یا وہ بندہ ہے یا وہ عمل ہے یا وہ شے ہے، وہ ناپسند بھی اللہ کی وجہ سے۔ جو بندہ خدا کے وجود ہی کا منکر ہے، جیسے دہریہ، ہمیں اس سے بغض ہے، ہمیں وہ پسند نہیں، کیوں؟ اللہ کی وجہ سے۔ جو خدا کے ساتھ کسی بت کو یا کسی بندے کو شریک ٹھہراتا ہے، ہمیں وہ ناپسند ہے، کیوں؟ اللہ کی وجہ سے، کہ اس نے خدا کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ اسی طریقے سے جو گستاخ رسول ہے، جو گستاخ صحابہ ہے، جو گستاخ اولیاء ہے، ہمیں ناپسند ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں گستاخ ہے، وہ اللہ کے دوستوں کی بارگاہ میں بے ادب ہے۔ تو ہمارا ناپسند کرنا بھی اللہ کی وجہ سے، تو محبت رکھنا اللہ کی وجہ سے، ناپسند کرنا اللہ کی وجہ سے۔ اسی طرح اگلی بات کیا بیان فرمائی کہ اس کا کسی کو دینا بھی اللہ کی وجہ سے اور کسی کو نہ دینا بھی اللہ کی وجہ سے۔ مسجد میں بندہ دیتا کیوں؟ ذاتی فائدہ تو نہیں ہے، اللہ کی محبت میں دیتا ہے۔ کسی مدرسے میں دیتا ہے، کسی جو ہے وہ دیندار کی خدمت کرتا ہے، کوئی دین کا مبلغ ہے، وہ اس کے لیے سہولیات پرووائڈ کرتا ہے، کیوں؟ اللہ کے لیے۔ یا نیک آدمی ہے، اس نیک بندے کو کوئی شخص اس کی خدمت کے لیے کچھ پیش کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یار نیک آدمی ہے، یہ خدا کی بندگی کرنے والا ہے۔ اور کسی سے روکتا ہے، کسی کو نہیں دیتا تو بھی اللہ کے لیے، کہ میں اسے دوں گا تو یہ گناہ کے کام میں خرچ کرے گا، لہذا میں اسے نہیں دوں گا، خدا کی نافرمانی کے کام میں خرچ کرنا میں اسے نہیں دوں گا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ حدیث مبارک کا جو سارا مفہوم ہے وہ سارے کا سارا اللہ کی محبت کے گرد گھومتا ہے۔ کسی سے محبت ہے اللہ کی خاطر، کسی کو ناپسند کیا اللہ کی خاطر، کسی کو دیا اللہ کی خاطر، کسی کو دینے سے رک گیا تو بھی اللہ کی خاطر۔ تو فرمایا کہ جس میں یہ خوبیاں پائی جائیں گی فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، تو بے شک اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔